السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند ایسی نافرمان اور باغی اقوام کا ذکر کیا ہے جن کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ ان انبیاء نے انہیں ان کے برے کاموں پر تنبیہ کی، انہیں ایک اللہ کی دعوت کی طرف بلایا، توحید کی دعوت دی اور برے کاموں سے باز رہنے کا حکم دیا۔ مگر ان قوموں کی نافرمانی اور سرکشی اس قدر بڑی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان گناہوں کی بدولت ان پر اپنا عذاب نازل کیا اور ان قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ چنانچہ ان اقوام میں سب سے پہلے ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھا، نوح علیہ السلام کی قوم کے جرائم اور پھر ان پر جو عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ کا آیا اور کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کا تذکرہ پڑھا اور پھر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود، جنہیں عاد ثانی بھی کہا جاتا ہے، ان کے احوال ہم نے پڑھے۔ قوموں کے ان تذکرے میں اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ وہ آگے ملتا ہے، لیکن اس سے قبل اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ 5 آیات میں ذکر کیا ہے، جس میں انہیں بیٹے کی بشارت دی گئی اور بیٹا انتہائی نیک بخت، جو کہ بعد میں نبی بننے والا تھا، اور نہ صرف بیٹے کی بلکہ بیٹے کے بعد اس کے بیٹے ایک نبی پوتے کی بھی بشارت دی، حضرت اسحاق کے بعد یعقوب کی بھی بشارت دی۔ اس طرح نہ صرف بیٹے اور پوتے کا نام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود وہ چنا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دوہری بشارت اس سے نوازا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام چونکہ عراق کے تھے اور وہاں مشرک ان کی قوم تھی، ان کے والد بھی مشرک تھے، انہیں واعظ و نصیحت کرتے رہے، انہوں نے نہیں مانا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے ہجرت کی اور وہاں سے آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام ان کے ساتھ، ان کے گھر والوں کے ساتھ فلسطین کی طرف وہ آپ نے ہجرت کی۔ یہاں پہلے مصر آئے، مصر میں آنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین منتقل ہو گئے، جبکہ لوط علیہ السلام اردن کی طرف سدوم اور عمورہ کی بستیاں ان کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ان قوموں کی طرف مبعوث فرمایا تھا، چنانچہ وہ اس طرف چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام اس وقت تک ان کی عمر کافی ہو چکی تھی اور بوڑھے ہو چکے تھے۔ ان کی زوجہ حضرت سارہ، جو ان کی چچا زاد بیٹی تھیں، وہ بھی بوڑھی ہو چکی تھیں، ابھی تک ان کی اولاد نہیں تھی، لیکن اولاد کی تمنا بہت شدید تھی، لیکن بڑھاپا ان پر چھا گیا تھا، اس لیے کچھ خاص امید بھی نہیں تھی۔ بہرحال اللہ سے دعا کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس امید کی بدولت انہیں ایک بیٹے کی بشارت دی اور فرشتوں کو بھیجا۔ فرشتے ان کی تعداد کتنی تھی اس کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ 3 فرشتے تھے، ان میں جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل تھے، اور یہ انسانی شکل میں آئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں نہیں پہچان سکے، انہیں عام مہمان سمجھے، اور ابراہیم علیہ السلام چونکہ بہت ہی مہمان نواز تھے، آپ بہت تیزی سے گئے اور جا کر ان کے لیے پورا ان کا انتظام کیا، مہمانوں کی توازوں کا، اور بھنا ہوا بچڑا وہ لے آئے۔ مہمانوں نے اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا تو اس پر وہ وہ دل میں انہوں نے خوف محسوس کیا، کیونکہ عربوں کے ہاں یہ رواج تھا کہ جب کوئی مہمان کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا تھا تو یہ ایک میسج ہوتا تھا کوئی خاص، کہ یا تو وہ کوئی غلط ارادے سے آیا ہے، کوئی دشمنی کے ارادے سے آیا ہے، یا وہ کوئی ناراضگی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام ان کے متعلق ایسے، کیونکہ وہ اجنبی مہمان تھے، آپ نے اس سے پہلے نہیں دیکھے تھے، چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے دل میں خوف محسوس کیا، تو فرشتوں نے اس چیز کو بھانپتے ہوئے انہیں وضاحت کی کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور آپ کی طرف ایک سعادت مند بیٹے کی بشارت لے کر آئے ہیں، اور اس بیٹے کا نام اسحاق ہوگا، اور اس کے بعد ایک پوتا یعقوب بھی ہوں گے، جو بھی اللہ کے نبی ہی ہوں گے۔
تو اس طرح یہ دوہری بشارت ان کی طرف لے کر آئے تھے، جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ خوش ہوئے۔ ان کی زوجہ حضرت سارہ جو ہے وہ بہت اس پر حیران بھی ہوئیں۔ بہرحال ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قصے کو بیان کیا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان آیات میں کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس قدر عظیم خوشخبری کا اعلان کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق جاءت آئے رسولنا ہمارے بھیجے ہوئے یا فرشتے ابراہیم کی طرف بالبشرا خوشخبری کے ساتھ، قالو انہوں نے کہا سلام ہو، قالا تو اس نے کہا یعنی ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا سلام تم پر بھی سلامتی ہو۔ فما پھر نہ لبثا دیر کی ان یہ کہ جاء وہ لے آئے بعجل ایک بچڑا حنیذ بنا ہوا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ اللہ کے بھیجے ہوئے، یعنی یہاں بھیجے ہوئے سے مراد اللہ کے قاصد یعنی وہ پیغمبر یعنی پیغام لے کر آنے والے فرشتے جو تھے، وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے خوشخبری لے کر، بیٹے کی خوشخبری، پوتے کی خوشخبری لے کر یہ آئے تھے۔ اور جس طرح جو ہے ہر قوم کا ایک شعار ہوتا ہے جب ملاقات کرتے ہیں، خاص الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ ایک دوسرے کا استقبال کرتے ہیں، تو اسلام میں استقبال کا طریقہ جو ہے سلام کر کے کرنا ہے۔ تو انہوں نے فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا، اور ان کے سلام کے بدلے میں ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس سلام کا جواب دیا۔ تو یہ سلام جو ہے یہ شریعت محمدی میں نہیں، یعنی اس آیت سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ صرف شریعت محمدی میں نہیں، اس سے پہلے جو شریعتیں تھیں ان میں بھی یہ سلام کا رواج موجود تھا، جیسا کہ اس آیت سے یہ وضاحت ہو رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے سلام کہا، اور اس کے جواب میں ابراہیم علیہ السلام نے ان کو وعلیکم السلام کہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر سلام کے الفاظ کے ساتھ اس کو نقل کیا ہے، یعنی وہ سلامتی کی دعا ہے جو ملاقات کے وقت سب سے پہلے کوئی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دعا دیتا ہے۔ چنانچہ فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام نے جواباً فرشتوں کو بھی یہ دعا دی۔ اور پھر جو ہے ابراہیم آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فما لبثا نہ دیر کی ان جاء بعجل حنیذ کہ ابراہیم علیہ السلام فوراً ہی ایک بھنا ہوا بچڑا جو ہے وہ لے کر آ گئے۔ تو اس سے ابراہیم علیہ السلام کی وہ تندہی اور مہمان نوازی کا اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے بالکل بھی تھوڑی سی بھی دیر نہیں کی، اور بہت ہی جلدی سے مہمان نوازی کے لیے جو ہے وہ ایک بہترین جو گھر میں سامان تھا، یعنی چونکہ ان کے پاس جانور تھے تو بھنا ہوا بچڑا جو ہے وہ فوراً مہمانوں کے لیے لے آئے۔ تو اس سے ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کا اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر جو ہے وہ مہمان نواز تھے، اور یہ اچھے آداب میں سے ہے، جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں بھی یہ ایک اچھی عادات میں سے مہمان نوازی کو اچھی عادت شمار کیا جاتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں گنوائی تھیں، تو اس میں ایک خوبی یہ بھی گنوائی تھی کہ آپ مہمان نواز ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو کیوں ضائع کرے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان نواز تھے، آپ کے جو مکہ کے لوگ تھے وہ بھی بہت عرب مہمان نواز، اور آج تک بھی بہت وہ مہمان نواز ہیں۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ابراہیم علیہ السلام بھی بہت زیادہ مہمان نواز تھے، فوراً سے جو ہے وہ انہوں نے بندوبست کیا۔ تو مہمان نوازی کے یہ آداب میں سے ہے کہ جو مہمان جب آئے تو جو بھی چیز میسر ہو فوری طور پر اس کا انتظام کرنا چاہیے اور مہمان کے سامنے وہ پیش کر دینا چاہیے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مہمان آئے تو خواہ مخواہ کے تکلفات میں نہیں پڑنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو میسر تھا گھر میں وہ اس میں سے بہترین جو ہے مہمان کے لیے پیش کیا۔ تو ایک ادب جو ہے یہ بھی پتہ چلتا ہے مہمان نوازی کا کہ گھر میں جو بہترین چیز پڑی ہوئی ہے اور میسر ہے وہ مہمان کے سامنے پیش کر دینی چاہیے، اور جو ہے اس میں مہمان کی عزت ہوتی ہے۔ پھر ایک اور اصول یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے نہیں پوچھا تھا کہ تم کیا لوگے، کھانا یا پانی یا ٹھنڈا یا گرم، جس طرح عموماً عام طور پر کیا جاتا ہے، اور مہمان شرم کے مارے ہی جواب دے دیتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی پوچھنا گوارا نہیں کیا کہ وہ کس مقصد کے لیے آئے ہیں، اجنبی مہمان تھے، ان کے جاننے والے نہیں تھے، پہلی بار انہوں نے دیکھا تھا۔
تو ابراہیم علیہ السلام انہوں نے ان کے لیے بہترین مہمان نوازی کا انتظام کیا۔ تو یہ اس آیت سے یہ مسائل جو ہیں وہ مہمان نوازی کے حوالے سے یہ اخذ ہو رہے ہیں۔ فلما تو جب اس نے دیکھا ایدیہم ان کے ہاتھوں کو لا تصلو نہیں پہنچ رہے الیہ اس کی طرف، نکرہم تو اس نے اوپرا جانا یا عجیب جانا، نکرہ جو ہے یہ ایسی عادت کو کہتے ہیں، ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ جو انسان کی فطرت کے خلاف ہو، یعنی اس کو عجیب لگے۔ نکرہم تو اس نے اسے اوپرا جانا یا اس کو عجیب سا لگا اور بالکل یعنی آکورڈ سا لگا، وہ اوجسا اور محسوس کیا منہم ان سے خیفتاً خوف۔ قالو اب فرشتوں نے بھانپ لیا، انہوں نے کہا قالو انہوں نے کہا لا تخف تو نہ ڈر، انا ارسلنا بے شک ہم بھیجے گئے ہیں الی طرف قوم لوط کی قوم کی طرف۔ ابراہیم علیہ السلام جب بھنا ہوا بچڑا ان کے لیے لے آئے تو فرشتوں نے اس کی طرف ہاتھ اس کھانے کی طرف نہیں بڑھایا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اس چیز کو محسوس کیا تو وہ بہت زیادہ دل میں خوف زدہ ہوئے، پریشان ہوئے، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ عربوں میں یہ رواج تھا کہ وہ مہمان جب کسی خاص مقصد کے لیے آتے تھے، یعنی ناراضگی کے حوالے سے یا کوئی دشمنی کے حوالے سے کوئی نقصان پہنچانے کے لیے، تو پھر وہ کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے تھے۔ تو یہ پیغام ہوتا تھا میزبان کے لیے کہ ہم کسی اچھے مقصد کے لیے نہیں آئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب فرشتوں کو جو کہ انسانی شکل میں تھے انہیں جب یہ دیکھا ان کا یہ رویہ، تو دل میں جو ہے انہوں نے ایک دفعہ خوف محسوس کیا۔ تو فرشتوں نے بھی اس چیز کو بھانپ لیا اور انہوں نے کہا کہ آپ نہ ڈریں، آپ اس معاملے میں فکر مند نہ ہوں، اصل میں ہم جو ہے یعنی جو آپ سوچ رہے ہیں یا خوف محسوس کر رہے ہیں تو وہ اس مقصد کے لیے ہم قوم لوط کی طرف آئے ہیں۔ یعنی انہوں نے وضاحت کر دی کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، یعنی پیغمبر، وہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے اللہ کے قاصد ہیں، یعنی فرشتے ہیں، تو آپ جو ہیں اس معاملے میں خوف زدہ نہ ہوں۔ وامرأتہ اور اس کی بیوی قائمۃ کھڑی تھی، فضاحکت تو وہ ہنس پڑی، فبشرناہا تو ہم نے اسے خوشخبری دی، باسحاق اسحاق کی، ومن وراء اسحاق اور اسحاق کے بعد یعقوب کی۔ اب ابراہیم علیہ السلام فرشتوں کو دیکھ کے جو خوف زدہ ہو رہے تھے، فرشتوں نے وہ کلیئرٹی دی کہ ہم جو ہے فرشتے ہیں، آپ ہم سے خوف زدہ نہ ہوں، تو ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں، یعنی ان کی طرف عذاب کے لیے آئے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت سارہ کو دیکھا، وہ کھڑی ہوئی تھیں، تو وہ اس بات پر مسکرائیں، فضاحکت تو وہ ہنس پڑیں۔ تو اس پر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ وہ جب اپنے شوہر کی یہ حالت دیکھ رہی تھیں کہ وہ خوف زدہ ہو رہے ہیں اور وہ عجیب سا محسوس کر رہے ہیں مہمانوں کے حوالے سے، تو وہ بھی ظاہر ہے وہ پھر پریشان ہوئیں۔ لیکن جب انہوں نے کلیئر کیا کہ ایسا مسئلہ نہیں ہے، ہم کسی غلط ارادے سے نہیں آپ کی طرف آئے، تو پھر وہ اس بات پر وہ خوش ہو گئیں، تو خوشی میں یعنی وہ مسکرائیں۔ تو پھر جو ہے فرشتوں نے فبشرناہا تو اللہ کی طرف سے یہ انہیں خوشخبری دی کہ اسحاق بیٹا جو ہے ان کی طرف ان کی ولادت ہوگی، اور اسحاق کے بعد جو ہے یعنی ان کو اتنی بڑی ان کی زندگی مزید ہوگی کہ وہ پوتے یعقوب کو بھی پھر دیکھ سکیں گے۔ تو یہ بہت ہی عظیم خوشخبری تھی ان کے لیے۔ تو ان آیات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر جو ہیں وہ غیب کی خبر ان کے پاس نہیں ہوتی، عالم الغیب نہیں ہوتے، غیب کا علم جو ہے صرف اللہ کے پاس ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جو انتہائی اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، اللہ کے خلیل اللہ ہیں، پیارے ہیں، انہیں بھی نہیں اس چیز کا احساس ہو سکا، انہیں نہیں پتہ چل سکا کہ یہ جو انسانی شکل میں آئے بیٹھے ہیں یہ انسان نہیں فرشتے ہیں۔ تو اس سے یہ مسئلہ اخذ بھی ہو رہا ہے کہ پیغمبر جو ہیں ان کے پاس غیب کی خبر نہیں ہوتی۔ پھر ان کو جو بشارت دی گئی اور ان کی زوجہ جو ہیں وہ مسکرائیں اس بات پر، تو قائمہ سے مراد یعنی اس سے مفسرین یہ بھی جو ہے لیتے ہیں کہ وہ مہمان نوازی کر رہی تھیں، تو جب فرشتوں نے انہیں خوشخبری دی بیٹے کی اور پوتے کی، تو اس پر جو ہے وہ مسکرائیں، خوشی کے ساتھ جو ہے فضاحکت وہ مسکرائیں۔ تو اس طرح جو ہے یعنی دو معنی اس آیت کے مفسرین بیان کرتے ہیں۔ تو یہ جب خوشخبری دی تو اس کے بعد ریئیکشن کیا تھا حضرت سارہ کا؟ قالت تو انہوں نے کہا یا ویلتا، ہائے یہ کیسا ممکن ہے، آلدو کہ میں جنوں گی، وانا اور میں عجوز بوڑھی ہوں، وہذا اور یہ بالی میرا خامن شیخن بوڑھا ہے، ان بے شک ہذا یہ لشیء عجیب بہت ہی عجیب بات ہے۔
حضرت سارہ کو جب یہ خوشخبری دی گئی کہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ان کی عمر جو ہے اس وقت 90 سال تھی اور ابراہیم علیہ السلام 100 سال سے اوپر تھے، ایگزیکٹ ان کی عمر یعنی روایات سے تو نہیں پتہ چلتی، بہرحال یعنی کافی ان کی عمر زیادہ تھی، جیسا کہ اس آیت سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ انہوں نے اپنے بارے میں کہا کہ انا عجوز، میں بوڑھی ہوں، وہذا بالی شیخا، اور شیخ کہتے ہیں بزرگ کو، تو یہ میرا جو شوہر ہے یہ بھی بوڑھے ہیں، تو کیسے ممکن ہے؟ اور ایک اور آیت میں قرآن پاک میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو ہیں یعنی بوڑھی بھی تھیں اور بانجھ بھی تھیں، تو بانجھ عورت تو جوانی میں بھی بچہ نہیں پیدا کر سکتی، تو وہ اب یہ بڑھاپے میں، اور اس قدر بڑھاپے میں کہ 90 سال کی عمر کس قدر جو ہے یعنی انسان اس وقت بوڑھا ہو چکا ہوتا ہے اور اس کی طاقت اور قوت کمزور ہو چکی ہوتی ہے، تو اس وقت جب ایک بیٹے کی ولادت کی خوشخبری دی جائے اور اس کی جو ہے بارے میں آگاہ کیا جائے، تو اس پر جو ہے ان کا تعجب کرنا، ان کا جو ہے انتہائی حیران ہونا، یہ ایک نفسیاتی جو ہے ان کا ریئیکشن اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اتارا ہے کہ وہ اس قدر حیران ہوئیں کہ یا ویلتا کے الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے۔ یہاں پر یا ویلتا یعنی وہ بربادی کے معنوں میں نہیں ہے کہ میں ہلاک ہو گئی، یہ ان معنوں میں نہیں ہے، بلکہ ان کا انتہا درجے کا تعجب جو ہے اس کا اظہار ہے کہ ہائے یہ کیسے ممکن ہوگا کہ میں جو ہے اتنی بوڑھی عورت، اور میں بانجھ اور بیمار بھی، اور پھر میرا شوہر جو ہے وہ بھی بوڑھا ہے، تو اس عالم میں جو ہے ہمارے ہاں اولاد کیسے ممکن ہے؟ ان ھذا لشیء عجیب، یہ بہت ہی عجیب بات ہے۔ قالو، تو فرشتوں نے کہا، کیا تعجبینا، تو تعجب کرتی ہے، من امر اللہ، اللہ کے حکم کے بارے میں، رحمت اللہ، اس کی رحمتیں ہیں، وبرکاتہ، اور برکتیں ہیں، علیکم، تم پر، اہل البیت، اے گھر والو، انہ، بے شک وہ، حمید، بہت ہی تعریف کیا گیا، مجید، بہت ہی بزرگی والا ہے، بہت ہی شان والا ہے۔ تو حضرت سارہ رضی اللہ علیہ السلام کو جواب دیا فرشتوں نے کہ کیا تو اللہ کے معاملے میں تعجب کرتی ہے؟ اللہ کا تو معاملہ کیا ہے؟ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذا اراد شیئن، جب بھی کسی چیز کا وہ ارادہ کرتا ہے، ان یقول لہ کن فیکون، اس کے لیے تو صرف امر کن یعنی کن کہنے کی دیر ہے، اور وہ یعنی کام جو ہے اسی وقت ہو جاتا ہے۔ تو یعنی بچہ پیدا ہونا ایک بوڑھے کے ہاں اور ایک بڑھیا کے ہاں جو بانجھ بھی ہو، یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اور کیا آپ اس معاملے میں تعجب کرتی ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری دے دی ہے تو یہ یقیناً یہ ہو کر ہی رہے گا، اور اللہ کی رحمت جو ہے آپ پر پہلے ہی آپ کے خاندان پر اتنی زیادہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اگر زندگی کے حالات پڑھیں تو انتہائی مشکل حالات بھی تھے، بڑے بڑے امتحانات ان کی زندگی میں آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر بڑی اپنی رحمتیں اور فضل جو ہیں وہ بھی نازل کیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رحمت اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں آپ پر، اہل البیت، اہل بیت۔ تو اہل بیت سے یہاں مراد جو ہے ان کی زوجہ سے، چونکہ فرشتے مخاطب تھے، یہ یعنی گفتگو فرشتوں اور ان کی زوجہ حضرت سارہ کے درمیان ہو رہی تھی، تو اہل بیت میں جو ہے یعنی یہ بھی اس آیت سے مسئلہ اخذ ہو رہا ہے کہ اہل بیت میں بیوی شامل ہے۔ تو یعنی اہل بیت، اے گھر والو، تم لوگوں پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں، وہ بہت ہی تعریف کیا گیا، اور مجید سے مراد یعنی شان اور بزرگی والا ہے۔ تو اس طرح فرشتوں نے حضرت سارہ کو جو ہے وہ خوشخبری دی۔ ابراہیم علیہ السلام بھی ظاہر پاس ہی موجود تھے، ان دونوں میاں بیوی کو اس بڑھاپے کی عمر میں جو ہے جب یعنی بہت زیادہ وہ اللہ سے دعا بھی کرتے تھے اور خواہش مند تھے اولاد کے، تو اس پر جو ہے یعنی خواہش مند تو تھے، لیکن جب اب اللہ کی طرف سے یعنی وہ انہیں یقین دلوایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اولاد دینے والے ہیں آپ کو، تو اس پر جو ہے ان کا تعجب انسانی نفسیات کے مطابق تھا، حیران ان کا ہونا جو ہے انسانی نفسیات کے مطابق تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے انہیں خوشخبری دی کہ ان کو اللہ تعالیٰ ایک نبی جو ہیں وہ بیٹا عطا کرنے والے ہیں، جنہیں نبوت بھی عطا ہوگی، اور اس کے بعد ان کا جو پوتا ہوگا وہ بھی جو ہے انہیں بھی نبوت عطا ہوگی، یعنی نیک صالح بیٹے اور پوتے کی خوشخبری جو ہے دوہری خوشخبری ابراہیم علیہ السلام کو سنائے گی ان فرشتوں کے ذریعے۔ تو اس کے بعد جو ہے چونکہ جیسا کہ اس سے پہلے آیت میں بھی انہوں نے فرشتوں نے بتا دیا تھا کہ ہم آپ کی طرف جو ہے یعنی اصل میں ہم ارسلنا الی قوم لوط، قوم لوط کی طرف جو ہے وہ بھیجے گئے ہیں، قوم لوط کی طرف عذاب کے لیے یہ فرشتے آئے تھے، لیکن اس سے قبل اللہ تعالیٰ نے انہیں ابراہیم علیہ السلام کی طرف بھیج دیا خوشخبری دینے کے لیے، تو ادھر انہیں خوشخبری دینے آئے تھے، اور دوسری طرف قوم لوط کی طرف انہوں نے اس کے بعد جو ہے عذاب کے لیے جانا تھا۔ تو وہ نیکسٹ آیات میں ہم دیکھیں گے کہ قوم لوط
لوط جو ہے وہ کون تھے، کیا ان کے برے کام تھے جن کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر غضبناک ہوئے اور ان پر عذاب نازل ہوا، تو یہ ہم اگلی آیات میں دیکھیں گے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔